نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اسماء حسنی کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج اسم مبارک ہے القدوس جل جلالہ، یعنی تمام عیبوں سے اور نقائص سے انتہائی پاک اور منزہ ذات۔ اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف میں فرمایا گیا کہ القدوس هو الطاہر من العیوب المنزہ عن الاولاد والانداد، یعنی کہ القدوس وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے اور اولاد اور اپنے ہم مثل ہونے سے بے نیاز ہے، یعنی وہ مقدس ذات جو بے عیب ہے اور ہر اس نقص اور کمزوری سے پاک ہے جس کا تصور اور خیال کیا جا سکتا ہو۔ ہر نامناسب صفت سے وہ منزہ اور مطہر ہے۔ دوسری تعریف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القدوس المنزہ عن النقائص الموصوف بصفات الکمال، یعنی القدوس وہ ذات ہے جو کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے اور اعلیٰ صفات والی ہے۔ یہ اسم مبارک یعنی القدوس قرآن پاک میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورۃ الحشر میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ اور نہایت پاک، یعنی ہر قسم کے عیبوں سے پاک اور صاف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور سورت کے آخر تک، فرمایا جو ان کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن اس پر موت واقع ہو گئی تو اسے شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے تو صبح تک یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں اسم القدوس سورۃ جمعہ میں آیا ہے۔ وہاں پہ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتی ہیں جو بادشاہ اور نہایت پاک ہے، غالب اور حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ بزبان حال اپنے پیدا کرنے والے کی حکمت اور قدرت پر گواہی دیتا ہے، اور یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز پر حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شعور و ادراک ہر درخت اور ہر پتھر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سن نہیں سکتے، اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جب وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور و ادراک ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک القدوس ان 2 صورتوں میں ہے جن کے شروع میں سبح یا یسبح ہے،
یعنی آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایسی صورتیں جن کا آغاز سبحہ سے یا یسبح سے یا سبحان سے ہے، ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور وہ 7 صورتیں ہیں: سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الحشر، سورۃ الحدید، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلی۔ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کون سی آیت ہے یا فلاں آیت ہے کوئی نہیں کہا جا سکتا، جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ رمضان کی کس رات میں ہے، یا جمعہ کے دن جو قبولیت کی ایک ساعت اور ایک گھڑی آتی ہے وہ کون سی گھڑی ہے، اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان صورتوں میں اس آیت کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے وہ رب برکتوں والا، رب فرشتوں کا اور روح کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز کا سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ فرماتے: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ ارشاد فرماتے، اور تیسری مرتبہ ذرا بلند آواز سے پڑھتے۔ اس اسم مبارک سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ جس طرح اس القدوس کی ذات ہر عیب، ہر شرک سے پاک ہے، منزہ ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء حسنہ میں بھی ہر قسم کے عیب سے پاک اور برتر ہے۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 دعائیں عرض کی گئی ہیں کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات صبح و شام پڑھنی چاہیے، معنی اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا رکوع میں جو دعا بتائی گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور وتر کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس کو بھی اپنا لینا چاہیے، اور سمجھ کر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔